بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ڈاکٹر ذاکر نائک جب سے پاکستان تشریف لائے ہیں اس وقت سے آج تک ایک پاکستان کا مخصوص طبقہ ہے جو ان کے اوپر اعتراضات اور شکایات کی بچھاڑ کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ اعتراضات اور شکایات کا وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک وہ ہمارے وطن عزیز میں بطور مہمان تشریف لائے ہیں۔ اب ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہاں، ہمیں اگر کوئی ان سے متعلق کوئی بات کرنی ہے، کوئی گفتگو کرنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مناسب لب و لہجہ اختیار کریں جو کسی کو برا نہ لگے۔ لیکن کیا کریں کہ سوشل میڈیا ہے، اب جس کا جو جی چاہتا ہے وہ اعتراض کر دیتا ہے، شکایت کر دیتا ہے، مخالفت کر دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ سید اقرار الحسن نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک پر 4-5 اعتراض کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اعتراض بنتے ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں، لیکن میری توقع نہیں تھی کہ سید اقرار الحسن بھی ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ ہمارا مہمان ہے اس کے اوپر اعتراضات کریں گے۔ بہرحال لیکن ایک اعتراض سید اقرار الحسن نے بھی بیجا کیا ہے، ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بات کی ہے کہ اگر ایک شخص خاتون کو ٹیلی ویژن کی سکرین پر 20 منٹ تک دیکھتا ہے اور مسلسل دیکھتا ہے، اس خاتون نے میک اپ بھی کیا ہوا ہے، بناؤ سنگھار بھی کیا ہوا ہے، اگر 20 منٹ دیکھنے کے بعد بھی اس شخص کے دل کے اندر کوئی ہلچل نہیں مچ رہی تو اس کو چاہیے کہ یہ ڈاکٹر کو اپنا معائنہ کروائے، اس کو کوئی مرض ہے جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر کوئی ہلچل نہیں مچ رہی۔ آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیے، آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے، مطلب آپ میڈیکلی بھی بھئی یہ بات ڈاکٹر صاحب کی بالکل ٹھیک ہے، اس پر اعتراض بنتا نہیں تھا۔ ایک ڈاکٹر بات کر رہا ہے اور اس کے اوپر اعتراض کرنے والا ایک صحافی ہے۔ اگر ڈاکٹر کی بات پر ڈاکٹر اعتراض کرتا تو بات مضبوط ہوتی، بات سمجھ میں آتی۔ لیکن سید اقرار الحسن نے بڑا ہنس کر اور بڑے عجیب انداز میں، مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑے عجیب انداز میں اس کے اوپر اعتراض کیا ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 20 منٹ تک کسی خاتون نیوز اینکر اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر شخص کے ساتھ یہ مسئلہ ہو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہر مرد کے ساتھ ہے، ہر مرد کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان میں ایک میلان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض احکام ایسے صادر فرمائے ہیں، مردوں کو اور خواتین کو ایک ہی حکم دے دیا، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے۔ مردوں کو الگ اور خواتین کو الگ حکم نہیں دیا، بلکہ ایک ہی آیت مبارکہ میں دونوں کو مخاطب فرما دیا۔ لیکن ایک بیماری ایسی ہے یہ آنکھوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مردوں کو الگ حکم دیا ہے اور خواتین کو الگ حکم دیا ہے۔ مردوں کے لیے حکم نازل فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی خواتین سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، آگے لمبی آیت مبارکہ ہے، خواتین کو زیب و زینت اپنی غیر محرم کے سامنے ظاہر کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اب یہ آنکھوں کی بیماری ایسی بیماری کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ اور خواتین کو الگ حکم صادر فرما دیا۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہتی۔ اگر شرمگاہ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو محفوظ کرنا ہوگا۔ اپنی نگاہوں کو اگر کوئی شخص بے لگام چھوڑ دیتا ہے، بے لگام چھوڑنے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے جس طرف دیکھنے سے منع کر دیا ہے اس طرف دیکھنا گویا کہ آنکھوں کو بے لگام چھوڑنا ہے۔ اب ٹیلی ویژن پر اگر ایک خاتون میک اپ کیے ہوئے ہے یا نہیں کیے ہوئے، اگر اس کی طرف کوئی شخص دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، تو یہ مجرم ہے۔ یہ شخص اپنی آنکھوں کو بے لگام چھوڑا ہے۔ اب بے لگام چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی شرمگاہ غیر محفوظ ہو جائے گی۔ جب آنکھوں سے دیکھتا ہے تو دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان دیکھے گا تو دیکھنے سے ہی دل میں وسوسے آئیں گے، دل میں خیالات آئیں گے، پھر انسان ان خیالات کو قرار دیتا ہے، ان خیالات کو پکڑ لیتا ہے، پھر ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے پہ پڑ جاتا ہے۔ اور یہ کون سا دور ہے جس میں اس بات کو سمجھنا مشکل ہے؟ آپ دیکھیں نیوز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کتنے واقعات ہیں۔ آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے رشتے پامال ہو چکے ہیں اور بہت سارے گھرانے تباہ ہو چکے ہیں۔ اب سر سوشل میڈیا پر دیکھیں تو صحیح، وہ ساری برائی کی جڑ کیا ہے؟ یہ نگاہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو آنکھوں کی خیانت ہے نا، انسان کرتا ہے آنکھوں کی خیانت، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنکھیں ہمارے پاس امانت ہیں، اور امانت میں خیانت یہ ہے کہ امانت کو جس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دیا اس کے خلاف استعمال کر لیا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ آنکھیں بطور امانت دی کہ اس کے ساتھ جائز دیکھو، ناجائز نہ دیکھو، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ناجائز بھی دیکھا، اور ناجائز دیکھنا یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے آنکھ نیوی رکھ حلوہ ایمان والا چکھ۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آنکھوں کو جب تم جھکائے رکھو گے تو پھر تمہیں ایمان کی مٹھاس معلوم ہوگی، پھر تمہیں ایمان کی لذت کا پتہ چلے گا۔ کب؟ جب تم آنکھوں کو جھکاؤ گے۔ جب آنکھوں کو جھکاؤ گے تو پھر تمہارے دل کی آنکھیں کھلیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔